بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تنویر بٹ ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، آج میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے میں اس کو بتانے کے لیے بہت بے چین ہوں اور آپ سب کو آگاہ کرنے کے لیے بہت بے چین ہوں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے کچھ ماہ پہلے اور وہ مجھے کہتے ہیں جی میں فلاں بینک کا ایک امپلائی ہوں اور آپ میرے پاس اکاؤنٹ کھلوائیں۔ کچھ اچھی گپ شپ ہوئی ان کے ساتھ، وہ اپنا کام کر رہے تھے، ہم نے بھی اس پہ اعتراض نہیں کیا۔ پھر انہوں نے برادری کا ذکر کیا۔ انہوں نے برادری کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ جی میرا تعلق بٹ برادری سے ہے، اور کہا کہ جی مجھے پتہ چلا کہ آپ بھی بٹ برادری سے ہیں۔ میں نے کہا جی الحمدللہ، پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد یہ ذات برادریاں ہیں۔ بولا نہیں جی آپ بٹ برادری سے ہیں تو میں بٹ برادری کی بہت خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا واٹس ایپ گروپ بنایا جائے، کوئی ایسی فاؤنڈیشن بنائی جائے جو ہماری برادری کے لیے کچھ ویلفیئر کے کام کر سکے۔ تو میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، میں اس کام میں آپ کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے گروپ تشکیل دیا اور مجھے اپنے ساتھ شامل کیا اور کہا جی آپ میرا ساتھ دیجیے گا، آپ بھی ممبران کو شامل کریں اس میں، برادری کے جو آپ کے ریلیٹیو ہیں ان کو۔ میں نے کہا جی بالکل میں حاضر ہوں، نیکی کے کام میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ سلسلہ چل پڑا، اس میں بہت سارے لوگوں کو میں نے ایڈ کیا جو میرے رشتہ دار ہیں، میری برادری کے ہیں، میرے تعلق والے ہیں، ان کو میں نے شامل کر لیا۔ اب یہ بٹ برادرز کے نام سے ایک گروپ تشکیل دے دیا۔ یہ گروپ چلتا رہا، اس میں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی۔ ہمارا جو بیسک جو اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جب لوگوں کے بچے بڑے ہوتے ہیں تو بچوں کی شادیاں کرانے کے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ آج کل آپ سب کو پتہ ہے نفسا نفسی کا دور ہے، تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے وقت نکالنا، اور رشتہ داری کرنے کے لیے تھوڑا سا تگ و دو کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ تو میں نے کہا اس سے یہ کم از کم یہ سہولت ہوگی کہ رشتہ داری کرنا، بچوں کی شادیاں کرنا آسان ہو جائے گا، آپ کو لوگوں کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، ایک پلیٹ فارم پہ آپ کو لوگ مل جائیں گے۔ آپ نے وہاں پر بتا دیا کہ جی ہماری بیٹی کا یا بیٹے کے لیے رشتہ درکار ہے، تو جو آپ کے ساتھ میچ کرتے ہوں گے، جو آپ کے ذہنی ہم آہنگی ہوگی، آپ ان کے ساتھ اپنا رشتہ کر لیں گے۔ نیت تو یہ تھی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ 26 تاریخ کو مرزا غلام قادیانی، ملعون، مرتد، زندیق، اس کا یوم مرگ تھا۔ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ بدبخت ملعون اس دنیا سے دفع ہو گیا۔ اس پر ہمارے ایک دوست نے، ہمارے ایک عزیز نے اس پہ ایک پوسٹ کی۔ تو اس گروپ میں 2 ایڈمن ہیں، ایک ایڈمن ہے عابد حسین، میں ان کو بٹ نہیں کہوں گا، عابد حسین قادیانی۔ دوسرا ایڈمن ہے توقیر، اس کو بھی میں بٹ نہیں کہوں گا، میں اس کو قادیانی کہوں گا۔ جب وہ قادیانی ہو گیا تو ہماری برادری سے، ہماری کاسٹ سے وہ باہر ہے۔ قادیانی کو ہم انسان بھی تصور نہیں کرتے، وہ دنیا کی غلیظ ترین شے ہے۔ تو اس توقیر نامی شخص نے، اس ملعون نے اس بھائی کے ساتھ بحث مباحثہ شروع کر دیا اور اس کو مغالطات بکی۔ اب اتفاق سے میں اس وقت گروپ نہیں دیکھ سکا، میں نے کچھ دیر بعد جب دیکھا تو ان کی آپس میں ڈسکشن ہوئی، تو عظیم صاحب جو ہے وہ تو فوراً سے گروپ لیفٹ کر گئے۔ ایک اور بھائی ان کے ساتھ بحث کر رہے تھے، کیسر بٹ صاحب۔ تو میں نے وہ جب ڈسکشن دیکھی تو میں نے پھر عابد حسین نامی شخص سے جو بینک کا ملازم ہے، میں نے اس سے پرسنل میں بات چیت کی۔ میں نے کہا یار یہ دوسرا جو ایڈمن ہے دبئی میں مقیم، جو توقیر نام کا ہے، یہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے یا صرف ایک آپ کی برادری کا ہے، کوئی دوست ہے؟ تو بولا نہیں جی میرا رشتہ دار ہے۔ میں نے کہا اس کے عقائد جو ہیں وہ آپ گروپ میں دیکھ رہے ہیں، یہ تو قادیانیزم کی طرف ہے، تو ان کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیے، بتائیے مجھے تفصیل۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ سوال کیا اور مجھے جواب دیا کہ جی یہ گروپ ہم نے برادری کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا، یہاں پر غیر ضروری سوال نہ کریں۔ میں نے جواب دیا بھائی کہ یہ گروپس، یہ برادریاں، یہ سب کچھ بعد میں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ہمارا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مکمل یقین ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک ہے، ختم نبوت ہے، اس کے بعد کچھ اور ہے۔ لیکن ان صاحب نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا، وہ دونوں افراد جو ہیں وہ میری فیس بک لسٹ میں نہیں تھے، میری فرینڈ لسٹ میں نہیں تھے۔ میں نے جب ان کے فیس بک پیج چیک کیے شک کی بنیاد پہ، تو وہاں پر مجھے قادیانیزم نظر آنا شروع ہو گیا۔ وہاں پر وہ یہ مرزے مرتد اور اس کے جو چیلے ہیں آگے، ان کی جو نسلیں ہیں، غلیظ نسلیں، ان کے بارے میں پوسٹ نظر آ گئی۔ تو پھر میں نے اپنے دوسرے رشتہ داروں کو سب کو آگاہ کیا، ان کو پرسنلی 1 بائی 1 سب کو میسج کیا کہ آپ اس گروپ سے لیفٹ کر جائیں، آپ کو اس گروپ میں نے شامل کیا تھا، کیونکہ اس گروپ کا ایڈمن کچھ عرصے تک میں بھی رہا، غالباً 20 یا 25 دن تک کے لیے، پھر میں نے اس سے معذرت کر لی۔
تو میں نے کہا جی میں وہاں پر ایڈمن رہا ہوں، آپ لوگوں کو اس گروپ میں نے شامل کیا ہے اور یہ قادیانیوں کا گروپ ہے، لہٰذا آپ یہ لیفٹ کر دیں، اور وہ سارے ماشاءاللہ لیفٹ کر دیں۔ پھر میں نے اس گروپ میں ان کو لعن طعن کی اور ان کو کہا کہ تم لوگ مطلب اب یہ چال چل رہے ہو کہ قادیانیت کو فروغ دینے کے لیے تم جو ہے اب گروپس کا سہارا لے رہے ہو، برادریوں کا سہارا لے رہے ہو۔ خیر میرے کزن ہیں، ان کے توسط سے جو کراچی کا بی بی ایف نام سے ایک گروپ ہے، بٹ برادری فاؤنڈیشن کراچی جو رجسٹرڈ آفیشیل فاؤنڈیشن ہے، میری وہاں پر بات چیت ہوئی تو وہاں کے جو ایڈمن حضرات ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، بڑی اچھی بات چیت ہوئی، میں نے ان کو بھی ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ تو یہ صاحب جو ہیں، یہ ملعون مرتد، یہ جو عابد حسین قادیانی ہے، یہ وہاں پر بھی ایڈ تھا۔ تو پھر جب ان کو سب اس حقیقت کا پتہ چلا، انہوں نے اس سے تحقیق کی، اس سے بات چیت کرنا شروع کی، تو یہ بات کرنے کے لیے سامنے نہیں آیا، ویڈیو کال پہ، وائس کال پہ، میسیجز پہ، وائس میسیجز پہ، کہیں پر بھی سامنے نہیں آیا۔ تو انہوں نے بھی اس کو اپنے گروپ سے ریموو کر دیا، اور ہم نے اپنی برادری کے ہر بندے کو بتا دیا کہ عابد حسین اور توقیر نامی قادیانی دونوں مرتد کافر ہیں، زندیق ہیں، اور ہمارا آپس میں کوئی برادری ریلیشن نہیں ہے، یہ ہماری برادری کا کچھ نہیں لگتا، نہ کوئی خیر خواہ ہے، بلکہ یہ دشمن ہے۔ سب سے پہلے یہ اسلام کا دشمن ہے، اس کے بعد یہ ہماری برادری، ہماری رشتہ داری کا دشمن ہے۔ تو آپ سب کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لازمی نہیں کہ یہ بٹ برادری کا ایشو ہے، یہ ہر جگہ پہ اسی طرح حملے کر رہے ہیں۔ آپ ملک ہیں، اوان ہیں، خان ہیں، چیمہ ہیں، چشتی ہیں، ڈوگر ہیں، کسی بھی کاسٹ سے آپ کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، برادریاں بنی ہوئی ہیں، ایک نظام دنیا ہے، برادریاں بنی ہوئی ہیں، آپ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ہمارا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مکمل یقین ہے، اس کے بعد ہم کسی برادری سے منسلک ہیں۔ تو یہ ہمارے ختم نبوت پہ حملہ جو اسی طرح کریں گے کہ یہ آپ کی برادری کے بن کے، آپ کے خیر خواہ بن کے، آپ کو الگ الگ طریقے سے لالچ دیں گے، روزگار کا، اچھا مالی معاونت کا، آپ کے بچوں کے مستقبل کا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے آپ کو لالچ دے کے یہ آپ کو کنورٹ کرنا چاہیں گے، یہ قادیانی کی تبلیغ کرنا چاہیں گے۔ لہٰذا سب لوگ بالکل اپنے آنکھیں، کان، ہاتھ سب کچھ ایکٹیو رکھیں، ان کے بارے میں بالکل چوکس رہیں، ان مرتدوں کے حملے آپ پر ہونے ہیں۔ پہلے ہم یہ صرف سنتے تھے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں صرف سنتا تھا یا تحریر پڑھ لیتا تھا، لیکن آج میرے ساتھ، میری ذات کے ساتھ یہ عمل ہوا ہے، مجھے یہ دھوکہ ملا ہے، اور مجھے یہ سمجھ آئی کہ واقعی یہ بات حقیقت ہے، یہ بات 100% درست ہے کہ یہ لوگ مختلف حربوں سے، مختلف طریقوں سے آپ کے ایمان پر حملہ کرتے ہیں۔ لہٰذا سب مسلمان، سب میرے بھائی، سب میری بہنیں، سب میرے بچے، میرے بزرگ، سب مسلمان ان حملوں سے بچیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ محتاط رہیں۔ جہاں پر کوئی ایسا شخص دکھائی دے جو ختم نبوت کا منکر ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کریں، اس کے بارے میں دوسروں کو بتائیں، تاکہ دوسرے بھی ان جیسے زندیق، ان جیسے مرتد لوگوں سے، ملعونوں سے بچ سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اس پیغام کو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے، برائے مہربانی اس پیغام کو سب تک پہنچائیے، جہاں جہاں تک آپ کی رسائی ہے، جتنے آپ کے کانٹیکٹ لسٹ ہیں، جتنے آپ کے گروپس ہیں، سب میں بھیجیں، سب کو یہ پتہ چلے کہ یہ قادیانی ملعون، یہ مرتد کس طرح ہمارے ایمان پہ حملہ کرتے ہیں۔ آپ سب اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، میرے اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں جذباتی ہو رہا ہوں، میں آج ٹھیک طرح بات نہیں کر پا رہا، میں اپنے آپ کو بہت کنٹرول کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔